جاتی تھی۔ اب وہ جو آواز کی رنگ ٹون، وہ فون کی زندگی، فون ایک جسم تھا، اس کی زندگی وہ آواز تھی، اس کا تعلق سوئچ روم سے تھا۔ اگر سوئچ روم سے تعلق درست تھا زندگی تھی، اگر سوئچ روم سے تعلق درست نہیں تھا زندگی نہیں تھی۔ بلا تشبیہ، بات صرف سمجھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہمارا بھی ایک جسم ہے اور ہمارے اندر ایمان کا وہ ایمان کی زندگی جس کا سوئچ روم گنبد خضرا ہے، مدینہ منورہ ہے، جس کا تعلق میرے نبی سے درست ہے، وہ ایمان والا ہے۔ جس کا تعلق نبی سے درست نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے، جس کا تعلق نبی سے ہے وہ سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے، کیونکہ زندگی میرے نبی کے تعلق کا نام ہے۔ اسی تعلق کو درست رکھنا یہی سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے۔ یہ کانفرنسیں صرف ناموری کے لیے نہیں ہے، پیغام حق پہنچانے کے لیے ہے، آپ کے اندر ایمان کے جذبے کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے وہ نہیں سیکھا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کا پابند ہونا ہے۔ اگر ہم اس کے پابند نہیں ہوتے تو ہم یہ کلمہ پڑھ کر بھی کوئی خیر نہیں پاتے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے پڑھا، کہنے لگا ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت صاحب کو جلال آ گیا، فرمایا یہ کلمہ پڑھنے سے کفر نہیں رہتا، تیرا درد کیسے رہ گیا؟ کیا مطلب؟ ہم لوگ صحیح طرح اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے پابند نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ظاہری طور پر دیکھنے میں مسلمان ہیں، مگر ہمارے اعمال، ہمارے کردار کا کیا عالم ہے۔ قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی، لیڈر ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی آپ کے دوست یار بھی نہیں جائیں گے، جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، جی دکان کھلی ہوئی ہے کام چھوڑ کے آیا ہوں۔ انہیں آپ کے ساتھ قبرستان تک جانے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، رشتہ دار چلے جائیں گے، مٹی ڈال کے وہ بھی آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ کبھی آپ نے خیال کیا کہ قبر میں آپ کے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ نبی کا عشق ہے، وہ صحیح عقیدے ہیں۔ اگر آپ قبر میں لے کے جائیں گے، انہی سے قبر میں روشنی ہوگی۔ جہاں ماں نہیں جائے گی وہاں میرے نبی آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر جب زیارت کرائیں گے، آپ سے یہی پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہو نہیں، ما کنت تقول، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے، کیا جواب دیں گے آپ؟ ان لوگوں کی طرح جواب دیں گے جو کہتے ہیں نبی بھی بشر اور ہم بھی بشر؟ فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی۔ کیا یہ جواب دیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، ہر ایک کی کتاب پڑھ لینی چاہیے، ہر ایک کا خطاب سن لینا چاہیے۔ کربلا میں امام علی مقام 72 افراد کے ساتھ تھے، وہ 72 بہتر تھے۔ دوسری طرف 22,000 کا لشکر تھا، دونوں طرف اذانیں ہوتی تھی، 22,000 کے لشکر میں بھی اذان،
72 کے لشکر میں بھی آزان، دونوں کی نمازیں الگ مجھے میرے امام سکھا گئے۔ جو نسبت رسول کا احترام نہیں کرتا، جو نبی کے گھرانے سے پیار نہیں کرتا، اس کی اذان اذان نہیں ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ ایمان کی قدر، ہم قبر میں جائیں گے انشاءاللہ، نبی پاک کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا، مومن جھوم اٹھے گا اور جھوم کے کہے گا میں کہتا تھا سب سے اولا اعلیٰ۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، ایک مصرع پڑھا ہے، محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھیں گے انشاءاللہ فرشتے جھوم رہے ہوں گے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا۔ مومن کہے گا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یہ اس امام کی مہربانی۔ آپ کو ایک بات سنانی ہے، توجہ سے سنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، اور دوسروں کے علاقوں میں مسلمانوں نے جو 800 برس حکومت کی، انگریز پریشان ہو گیا۔ ساری دنیا کو غذائیں ہندوستان سے آتی ہیں، یہاں ایسے ایسے نواب ہیں جن کا پیپر ویٹ، کاغذ کو دبانے کے لیے اوپر آپ پتھر رکھتے ہیں، اس کو پیپر ویٹ کہتے ہیں، کاغذ داب، 400 کیرٹ کے ہیرے ہیں جو صرف پیپر ویٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس ملک پہ قبضہ کرو۔ انہوں نے قبضے کا پروگرام بنایا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے انگریز لکھتا بھی ہے، یہ ساری داستان فرضی نہیں ہے، ان کے ہاں ریکارڈ موجود ہے۔ تجارت کے نام پر انہوں نے ہندوستان میں ایک گروپ بھیجا جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں۔ یہ 1600 عیسوی کا واقعہ، آج سے 500-600 سال پہلے کا۔ 70 سال لگائے اس وفد نے، ان کو بھیجا گیا کہ بتاؤ مسلمانوں کی کمزوری ڈھونڈو تاکہ ہم اس ملک پر قبضہ کر سکیں۔ وہ انگریز آئے، ہر علاقے میں گئے، چھوٹے بڑے ہر علاقے میں گئے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، گھوم پھر کر انہوں نے 2 باتیں لکھی۔ کتنی؟ میرا ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ 2 باتیں، 2 کمزوریاں ہم نے مسلمانوں کی ڈھونڈی ہیں، اگر تم ان کو ختم کر دو گے تو مسلمانوں پر تم قابو پا لو گے۔ کیا؟ پہلی چیز جذبہ جہاد۔ جو موت سے پیار کرتا ہے اس کو کیا ڈراؤ گے؟ سب سے زیادہ ڈر تو موت کا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان موت سے پیار کرتا ہے۔ جب تک ان میں جذبہ جہاد موجود ہے ان پر قابو پا سکتے نہیں۔ دوسری چیز، یہ لوگ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا نام چومتے ہیں، ان کے لیے تن من دھن قربان کرتے ہیں، عشق رسول ہے ان میں۔ یہ 2 باتیں ہیں، یہ 2 اگر ان سے نکال سکتے ہو
تو ان پر قابو پالو گے، ورنہ ان پر قابو پایا جا سکتا نہیں۔ بہت اچھا جی۔ دوسرا وفد بھیجا کہ یہ بتاؤ یہ دونوں چیزیں نکالنے کے لیے کام کون کرے گا؟ دوسرا وفد آیا، انہوں نے سروے کر کے بتایا 2 آدمی ہیں جو یہ کام کریں گے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 آدمی کام کریں گے۔ ایک کو مولوی کہتے ہیں، ایک کو پیر کہتے ہیں۔ پیر جو کہہ دے مانتے ہیں، 5 وقت مولوی کے پاس جاتے ہیں، مسئلے اس سے معلوم کرتے ہیں۔ تو مولوی اور پیر اگر خرید لیے جائیں تو وہ یہ دونوں کام کر دیں گے۔ کہ یہ بتاؤ مولویوں پیروں کی کمزوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فاقے کر لیتے ہیں، چٹائیوں پہ لیٹ جاتے ہیں، بغیر سہولتوں کے آسائشوں کے گزارا کر لیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ اور مال نہیں۔ انگریز نے کہا تجوریاں کھول دو، مولویوں اور پیروں کو خریدو تاکہ ان سے یہ کام کروایا جائے۔ مجھے کوکب نورانی اکاڑوی کہتے ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ انگریز نے تجوریاں کھول دی، شمس العلماء اور سر کے خطابات دیے گئے، جاگیریں دی گئیں، زمینیں دی گئیں، عہدے دیے گئے، لوگ بکنا شروع ہوئے۔ مگر اس اسٹیج پر یہ آواز سن لو، ایک سنی نہیں بکا۔ بکنے والے بکے، ایک سنی نہیں بکا۔ ان سب نے یہی کہا ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ چاہیا یا جزاکم اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، جو بکے پھر انہوں نے کیا لکھا؟ دونوں بکے۔ اب مسئلہ تھا جذبہ جہاد کیسے ختم کرے؟ حکم قرآن میں ہے، وہی لانی پڑے گی، وہی لانے کے لیے نبوت کا دعوے دار لانا پڑے گا۔ انہوں نے جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی کھڑا کیا، جس نے آتے ہی کہا وہی آئی ہے، جہاد کینسل ہو گیا، جہاد منسوخ ہو گیا۔ دوسری طرف تقویت الایمان نامی کتاب لکھی گئی، جس میں نبی کے لیے کیا لکھا گیا؟ نبی کی تعریف ایک بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ نبی جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اب وہ چلے گئے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ چوڑے چمار تک کے الفاظ نبی کے لیے لکھے گئے۔ مقصد کیا تھا کہ نبی کی تعریف کرنا چھوڑ دو گے تو لوگوں میں محبت ختم ہو جائے گی۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نبی کا علم جانوروں جیسا، کوئی کہہ رہا ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ۔ بریلی میں احمد رضا بیٹھا ہے، وہ اپنا قلم دوات میں ڈبو کر کیا لکھتا ہے؟ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ نبی پاک کی وہ تعریف لکھ رہے ہیں۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، کتاب عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، 500 1000 5000 چھپے گی۔ مگر انہوں نے شاعری بھی کی، نبی کی نعت لکھی، جہاں کتاب کے ذریعے نہیں شعر کے ذریعے پیغام پہنچ جائے۔ آج دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس بریلی کے امام کی محنت، انہوں نے ختم نبوت کے لیے 6 کتابیں لکھی اور نبی کے عشق کے لیے 1000 کتابیں لکھی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
کرنے لگا ہوں، سائنس مانے نہ مانے، میرے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے مانے نہ مانے، میں نے صرف بتانا ہے اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا تھا۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین ساکن ہے۔ یہی عقیدہ مولانا جامی کا ہے۔ وہ 400 سال پہلے کہہ گئے زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا زمین ٹھہری ہوئی ہے، 105 دلیلیں لکھی۔ کتنی؟ قرآن کی، حدیث کی، عقلی الفوز المبین کتاب کا نام ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری، انہوں نے یہ بات مجھے سنائی کہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا کہ 105 دلیلیں تو ہو گئیں عقل والوں کے لیے، عشق والوں کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو دلیل دی وہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے کہ ان کا نبی سے عشق کیسا تھا۔ فرمایا عشق والوں کے لیے یہ دلیل ہے کہ زمین اس لیے ٹھہری ہوئی ہے کہ اس پہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، نبی کے ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے۔ اندازہ کرو، ان کے پاس 2 دواتیں ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ بال پین فاؤنٹن پین نہیں ہوتے تھے، وہ 2 دواتیں رکھتے تھے، ایک میں قلم ڈبو کے فتویٰ لکھتے تھے، ایک میں قلم ڈبو کے نعت لکھتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کیا فرق ہے؟ دونوں سے ہی جو روشنائی ہے وہ تو ایک ہے۔ فرمایا جس سے نعت لکھ رہا ہوں اس میں نے زعفران ملایا ہوا، میں خوشبودار روشنائی سے نبی کی نعت لکھ رہا ہوں۔ ساری عمر اس اعلیٰ حضرت نے ٹانگیں پسار کے نہیں سوتے تھے، جہاں بیٹھے ہوتے تھے دونوں ہاتھ جوڑ کر دائیں گال رخسار کے نیچے رکھ کر جسم کو سمیٹ لیتے تھے۔ بائیں طرف سے کوئی دیکھتا تھا تو ان کا نام لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا تھا۔ نہیں فرماتے جس دن سے مجھے پتا چل گیا کہ بغداد کی سمت کون سی ہے، میں نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں کیے ہیں۔ وہ امام اہل سنت، انہوں نے ہمیں عقیدے سکھائے۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہنا، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی جماعت کا نام نہیں ہے، بریلوی کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ اصلی سنیوں کی پہچان کا نام ہے۔ میں سمجھاؤں گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ خواجہ نور محمد صاحب بیٹھے، عمر یقیناً 70 برس تو ہو ہی گئی ہوگی، 70 برس یا اس سے زیادہ کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جس میں آپ کھانا پکاتے ہیں جس کو گھی کہتے ہیں، پنجاب والے کیو کہتے ہیں، 100 چاچا تے 1 پیو، 100 دوا تے 1 کیو، یہ گھی، اس کو گھی کہتے تھے۔ کبھی اس کے ساتھ خالص، دیسی، اصلی کا لفظ نہیں لگایا، صرف گھی کہتے تھے۔ مگر جب بناسپتی نکلا، جب مارکیٹ میں بناسپتی آیا، اب فرق کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ یہ اصلی گھی ہے، یہ خالص گھی ہے، یہ دیسی گھی ہے۔ پہلے صرف گھی کہتے تھے تو پہلے سارے سنی تھے، پہلے سارے، جب بناسپتی آئے دوسرے آئے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کیا تو اب فرق کرنا ضروری ہو گیا۔ اب فرق کیا ہے؟ اصلی سنی وہ ہے جو بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح عقائد کی ترجمانی کی ہے، انہوں نے قرآن
کریم کا ترجمہ بھی لکھا، حدیث کی شرح بھی لکھی، فقہی طور پر ہزاروں سوالوں کے جواب دیے، مگر ان کا نام روشن ہے تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ انہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ آج ہم ان کا نام لے کر اپنا تعارف کرواتے ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنا قد بڑھاتے ہیں، تو ہمیں جان لینا چاہیے ہم نرے بریلوی نہیں، سنی بریلوی ہیں۔ کہیے گا، سب کی آواز آ جائے، یاد کر لیں اس بات کو کہ ہم سنی بریلوی، اور بریلوی کی نسبت اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں نبی کا عشق سکھایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جائز اور صحیح کاموں کو شرک کہا جا رہا ہے، محبت کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ میرے اس امام نے شرک اور بدعت کی ساری جو قلعی تھی کھول دی کہ اصلی شرک کیا ہے، اصل بدعت